الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ آج ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ مسواک کرنے کے ذریعے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احسی یتسوق وہو صائم۔ میں نے حضور علیہ السلام کو متعدد بار دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ بہترین خصلتوں میں سے من خیر خصال الصائم السواک، کہ روزے دار کی جو بہترین خصلتیں ہیں، جو روزے دار کے بہترین کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ السواک مسواک کرنا۔ رواہ ابن ماجہ نے یہ روایت کیا ہے۔ مسواک جو ہے وہ خواہ خشک ہو یا تر، روزے میں ہر وقت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط یہ رہے گی کہ دانتوں سے خون نہ اتنی مقدار میں نکل جائیں کہ وہ حلق تک اس کا ذائقہ پہنچ جائے۔ روزے کی حالت میں منجن کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا یا کوئلہ سے دانت صاف کرنا جو ہے اس سے علماء نے منع کیا ہے۔ روزے کی حالت میں دوسرا حکم جو ہے وہ سرما لگانا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ سرما لگانے کی اجازت ہے۔ ان انس بن مالک قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی اشتقت عینیہ، کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ دکھتی ہیں، آفا اقتاحل وانا صائم، کیا میں سرما لگا سکتا ہوں جبکہ میں روزے سے ہوں؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو سرما لگا سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اور دوسری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ ہے کہ آپ خود جو ہے روزے کی حالت میں سرما جو ہے وہ لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ حضور علیہ السلام نے روزے کی حالت میں سرما لگایا۔ اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے، کیا بھول کر اگر کوئی چیز روزے کی حالت میں کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو بھول کر اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لیتا ہے یا کوئی چیز پی لیتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اکل او شرب ناسیا فلا یفطر، جس نے بھول کر کھایا یا پیا تو وہ روزہ نہ توڑے کہ یہ رزق ہے، فإنہ رزق رزقہ اللہ، ایسا رزق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کھلایا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا،
فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکلت و شربت ناسیا، کہ میں بھول کر کھا چکا ہوں، پی چکا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں روزے کی حالت میں تھا؟ فقال اطعمک اللہ وسقاک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اطعمک اللہ، کہ تجھے اللہ نے کھلایا، وسقاک کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی تجھے پلایا ہے۔ اگر کوئی روزے میں بھول کر کھا پی بیٹھے تو یاد آنے پر یہ نہ سمجھے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، اگر جب اس کو یاد آیا ہے تو وہ فوراً کھانے سے ہٹ جائے، کھانا چھوڑ دیں۔ اب اس کے بعد یاد آنے کے بعد ایک لقمہ، ایک قطرہ بھی پانی کا حلق میں جائے تو اسی وقت جو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند میں جسم ناپاک ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کپڑے جو ہے وہ سونے کی حالت میں ناپاک ہو جائیں، جس طرح کے بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، یا گرمیوں میں دوپہر کو جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، تو احتلام کی حالت میں جو ہے وہ کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں لا یفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، کہ جس کو قے آ جائے یا احتلام ہو جائے یا پچھنے لگوائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو داؤد شریف۔ پچھنا لگوانا یہ پہلے دور کے اندر ایک علاج ہوتا ہے، اس کے ذریعے باقاعدہ علاج کیا جاتا، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ہے بڑے طویل جو ہے وہ مسائل ہیں۔ روزے میں قے کے احکام کیا ہیں کہ آیا قے آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے میں اگر قے آ جائیں تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر عمدن قے کی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زرعہ، کہ جس سے خود بخود قے آ جائیں تو اس پر فلا قضاء علیہ، من زرعہ القی، جس کو خود بخود قے آ جائیں فلا قضاء علیہ، تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ ومن استقاہ فعلیہ القضاء، جان بوجھ کر اگر کوئی شخص قے لے کر آتا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ قضا ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من درعہ القی فلیس علیہ القضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، جو جان بوجھ کر قے لے کر آتا ہے تو وہ قضا کرے گا۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ روزے میں خود بخود کتنی ہی قے آ جائے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصداً جان بوجھ کر قے کی اور وہ منہ بھر کر ہے تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصداً منہ بھرنے والی قے سے بھی روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا ہے، پانی ہے، یا کڑوا پانی ہے صفراوی۔ اگر قے میں صرف بلغم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قصداً قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر کر نہ آئی تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر سے کم ہوئی اور منہ ہی میں دوبارہ لوٹ گئی یا خود لوٹا دی تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر قے بلا اختیار کی، بلا اختیار منہ بھر کر قے ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گرد و غبار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے کا یا آٹا چھاننے کا، یا غلہ کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی یا جانور کے کھر سے اڑی اور حلق میں چلی گئیں، یا کوئی دوا پیس رہا تھا اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بتی جل رہی تھی اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر لوبان ہے، اسی طرح اگر بتی ہے اور اپنا منہ جان بوجھ کے اس کے قریب کر رہا ہے اور اس کی خوشبو اور اس کے دھوئیں کو اپنے منہ کے اندر لے کے جا رہا ہے، حلق کے اندر لے کے جا رہا ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔
عام حالت میں خوشبو خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، مائع ہوں یعنی لکوڈ حالت میں ہوں تو یا دوسری خوشبو ہوں، پھول کی خوشبو ہے، عطر کی خوشبو ہے، مشک و عنبر کی خوشبو، عود کی خوشبو ہے، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بس ہے، کار ہے، اسی طرح کوئی بھی گاڑیاں ہیں، ان کا دھواں جو بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ان کا غبار اڑ کر اگر حلق میں چلا جائے یا ان کا دھواں اگر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ شروع ہو چکا ہے، اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے بعد یہ ڈالیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی بھی حالت میں انسان کے اوپر غسل فرض ہو جائیں، احتلام کی حالت میں یا کسی بھی حالت میں، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غسل کرے گا مکمل طور پہ۔ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہوں یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب آفتاب کا اس صورت میں انتظار نہیں کریں گے۔ روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں اور ناک کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا اور نہ ہی نماز ہوگی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرارہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ غرارہ عام دنوں میں بھی غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، نہ تو یہ غسل کا فرض ہے نہ یہ کلی کا حصہ ہے، یہ غرارہ مستقل الگ طور پر ایک سنت ہے جدا گانا، وہ بھی اس وقت جو ہے یہ سنت ہے جب بندہ روزے کی حالت میں نہ ہو۔ اگر روزے کی حالت میں غرارہ کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ لوگ سحری کے وقت کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہیں تو کیا کھانا پینا جائز ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہی تب ہوتا ہے جب فجر کی اذان شروع ہو۔ جب فجر کی اذان شروع ہو جائے تو اس وقت تک جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب فجر کی اذانوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے کو بندہ یہ کہے کہ ابھی وہ فلاں جگہ پر اذان ہو رہی ہے، فلاں جگہ پر اذان ہو رہی ہے، فلاں وہ کھاتا رہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزہ رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ فجر کی اذان کا مطلب یہ ہے کہ اگر مؤذن نے درست وقت کے اندر اذان پڑھی ہے تو اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ جو ہے کسی قسم کی کوئی چیز نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، لہذا اذان کے وقت کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ سحری کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو فجر کی اذان کے وقت اگر کھائے گا تو گویا کہ اس نے سحری کے وقت کے بعد کھایا پیا۔ عام طور پر لوگ اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں، تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔